بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق الحیاة والموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اس کائنات کو امتحان گاہ بنا کر ساری انسانیت کو امتحان کی تیاری کرنے کا حکم دے کر انسان کی زندگی گویا کہ ایک امتحان بنا دیا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکاری دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کے امتحانات کے سوالات اور جوابات سے امت کو مطلع فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے عالمی سطح پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اس کو پیش کیا گیا کہ حالات افغانستان اور عراق اور سیریا سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک ہیڈ لائنز بیان کیے گئے کہ کتنے مسلمانوں کو کیسے کیسے نقصانات ہوئے، اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور بالخصوص ساری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں ہندوستان کے مسلمانوں پر آ کر ٹکی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ چونکہ ہم جس علاقے میں، جس ریاست اور جس شہر میں رہ رہے ہیں، صوبہ کرناٹک اور شہر گلستان بنگلور کے اندر امن کے حالات ہیں، اور اگر ہم اپنے علاقے سے ہٹ کر ہندوستان کے حالات پر نظر ڈالیں گے تو ابھی آسام کے اندر کے جو حالات 2 ہفتے قبل کیا ہوا، کھلم کھلا فائر کیا گیا اور ایک میڈیا رپورٹر ایمان والے کی لاش پر کود کر جشن منایا۔ ہم تو خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ایمانی حرارت رکھنے والے مسلمانوں کو۔ یو این او کے اندر
اس مدعے کو ان لوگوں نے چھیڑا جن کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر آسام کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و اتیاچار پر اقوام متحدہ کے اندر آواز اٹھائی گئی۔ ابھی اس کا درد کم نہ ہوا تھا کہ تریپورہ کے علاقے کے اندر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف نعرے بازیاں کی گئی، مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا، 16 مسجدیں منہدم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، کچھ کو جلا ڈالا۔ حکومتی اعتبار سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور انہوں نے پورے تریپورہ کا جائزہ لیا۔ 2 دن پہلے ہندوستانی سپریم کورٹ تک اس رپورٹ کو پیش کیا گیا۔ رپورٹ کرنے کے لیے جو احباب گئے تھے، ایک مسلمان تھا، باقی سب غیر تھے، اور سبھی نے یہی بات کہی کہ جو کچھ فسادات وہاں پر ہوئے، جو محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعرے بازیاں کی گئی، ان سب کے سب کاموں کے اندر وہاں کی موجودہ بی جے پی حکومت، RSS اور VHP والوں کا ہاتھ ہے۔ پرشاسن اور پولیس کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہمارا دل نہ دکھتا، بلکہ وہ بھی ان گنڈے موالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم اور اتیاچار کے خلاف انہوں نے بھی اپنا کردار نبھایا۔ یہ کوئی جمعیت علماء کی رپورٹ نہیں، سرکاری رپورٹیں کہہ رہی ہیں۔ ساری دنیا کے اندر تریپورہ کے مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ظلم اور اتیاچار کے خلاف آوازیں اٹھائی گئی، لیکن ہمارے وہ لیڈر کہاں ہیں جو قوم کے کہلاتے ہیں؟ ان میں سے کسی ایک نے بھی پارلیمنٹ میں آواز بلند نہیں کی سوائے اکا دکا کے۔ اور ہم جس امن کے شہر میں رہ رہے ہیں ایمان والوں، یاد رکھنا یہ ایمان باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ امن باقی رہنے والا نہیں ہے۔ آج ان کے امتحان کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ کہیں ہمارے ایمان کا امتحان لینے پر آ جائیں، تب پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ پورے شہر بنگلور میں ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک قوم کا لیڈر، ایک قوم مسلم کی بڑی تنظیم آرگنائزیشن کی جانب سے اب تک اعلان نہیں ہوا کہ آؤ تریپورہ کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائے۔ شاید یہ آواز پہنچے ان اکابر تک، ان لیڈروں تک، تاکہ ہم کچھ تو کر سکیں۔ غرض یہ ہے، یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے ہفتے پوری باتیں آ چکی ہیں، انسان کو چاہیے ان حالات کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہرگز نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور جو مذہب اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا اپنے فضل سے، یہ ایمان، یہ مذہب اسلام جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے مذہب کی حفاظت خود کریں گے۔ اللہ اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے ہم جیسے ٹٹوؤں کا محتاج نہیں ہے۔ رہی بات، اگر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس پاکیزہ دین اور مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، یا ہماری جھولیوں میں بائی چانس باپ دادا مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام آ گیا ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب عنایت فرما دیتے۔ یہ تو ان صحابہ کی فکریں تھیں، وہ صحابہ کی محنتیں تھیں، وہ صحابہ کی رات میں اٹھ کر جاگتے ہوئے ساری امت کی ہدایت کے لیے دعاؤں کا کرنا، اور ان دعاؤں کے ساتھ دین کو پہنچانے کی جو کوششیں قد و کاوشیں کی، ان محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام ہندوستان تک پہنچایا۔ ہمارے پرکھوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا، اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ مذہب عنایت فرمایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مذہب دے کر بن مانگے نبی کی امت میں پیدا فرما کر، جبکہ وہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی تھی، اور یہ ساری کائنات بنائی ہے ہمارے لیے، سورج کی روشنی دی، ٹھنڈی ہوائیں دی، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، خزاں کا موسم، بہار کا موسم، پینے کے لیے بہترین پاک و شفاف پانی، زندگی گزارنے کے لیے بہترین آکسیجن کا انتظام۔ ابھی کووڈ میں سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو آکسیجن ہم جس کی کوئی قدر نہیں کرتے، آرام سے سانس لے کر چھوڑ دیتے ہیں، جب کووڈ کے لاک ڈاؤن کا دور چل رہا تھا، لوگوں کے ہارٹ بیٹس کمزور ہو رہے تھے، پلس دھیرے ہو رہی تھی، آکسیجن کی کمی کی سپلائی کم ہو چکی تھی، 2,000-2,500 کا سلنڈر 12,000 روپے میں لوگوں نے خرید کر مریضوں کو آکسیجن فراہم کیا۔ ایسی دولت اللہ ہمیں بن مانگے عنایت فرما رہے ہیں، سیکنڈ میں آکسیجن لیتے ہیں اور سیکنڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باہر کر دیتے ہیں، اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ ریفریش کر کر آکسیجن بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں خربوں درخت اور نباتات پیدا کر دیے۔ وہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لیتا ہے اور وہ اپنے اندر سے فریش آکسیجن بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نکالے ہوئے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نباتات کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا کر انسان کے لیے دوبارہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ سے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں درخت اور پودے پیدا فرما دیے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، کیوں دی؟ اور پچھلے ہفتے یہ بات گزر چکی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ زندگی اور موت جو آنے کا فیصلہ کیا ہے، زندگی اور موت کے درمیان جو انسان پیدا ہونے سے مرنے تک کی جو زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اس 60-70 سالہ زندگی کو انسان کے لیے اس لیے دیا تاکہ میں اس وقت کے اندر دیکھوں کون کتنے کیسے اچھے اعمال اختیار کر لیتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے کھیتی کرنے کی جگہ ہے۔ جو انسان یہاں کھیتی کرے گا، کسان مہینوں پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی اور کھاد دیتا ہے، اس میں ہلکا سا پودا نکلنے لگتا ہے، دوائی کی ضرورت پڑی دوائی کا انتظام کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے، وہ پودا پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، موڑ سے پودا بنتا ہے، جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر پھل اور پھول آ جاتے ہیں، ایک لمبی محنت کے بعد تو وہ کسان خوش ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا محنت یہاں دنیا میں کرو گے اور پھل تمہیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے عطا فرمائے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے کھیتی کرنے کی جگہ. انسان جو کچھ کرے گا، جو کچھ بوئے گا، اچھائی کرے تو اچھائی کا بدلہ، برائی کرے گا برائی کا بدلہ. ایمان اور اعمال صالحہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جزا کا جو وعدہ ہے. برائی کرے گا، شر کرے گا، کفر کرے گا، منافقت کرے گا، نفاق برپا کرے گا، فتنے اور فساد برپا کرے گا، جو کچھ برائی کرے گا چاہے وہ ذرہ برابر کی برائی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس برائی کا بدلہ بھی سزا کی شکل میں ضرور عنایت فرمائے. ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کا سجن المؤمن والجنت الکافر. ہمارا اعتراض رہتا ہے نا کہ وہ کفر والے تو بڑے آرام سے رہتے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیے جا رہے ہیں. قصور کیا ہے؟ قصور فقط یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی جنت تو یہی ہے والجنت الکافر. وہ جو کچھ اچھائی، جو کچھ راحت، جو کچھ آرام، جو کچھ سکون، جو آدمی ایمان نہیں لاتا اس کو یہی جو کچھ مل رہا ہے سب یہی مل رہا ہے. ہاں اگر موت سے پہلے ایمان قبول کر لے اسے وہاں پہ بھی ملے گا. رہی بات ایمان والے کی، یہ ایمان والا دنیا میں قید خانے کے مانند جیل کے سلاخوں کے پیچھے جیسی زندگی گزارتا ہے اس کے مانند زندگی گزارے گا. الدنیا کا سجن المؤمن، یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح ہے. جیل میں دیکھیں وقت پر اٹھنا پڑتا ہے قیدی کو، وقت پر کھانا ملے گا، وقت پہ ورزش کرنی پڑے گی، وقت میں جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے اس مذہب کی عبادت کرنے کی آپ کو چھوٹ دی جائے گی، وقت پر سونا پڑے گا. آج اسی بات کو ایمان والا نہیں سمجھا. نہ ہمارے سونے کی ٹائمنگ طے ہے، نہ جاگنے کی ٹائمنگ فکس ہے. ہو سکتا ہے کہ آفس جانے والا اپنے آفس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے کا وقت کا الارم لگا لے، دکاندار دکان کے جانے سے پہلے آدھا ایک گھنٹے پہلے کا اعلان لگا لے، طلبہ اور اسٹوڈنٹس اپنے کالج اور یونیورسٹی کو جانے سے آدھا ایک گھنٹے پہلے کا اعلان لگا لے، الارم لگا لے، لیکن آپ کا تعین کردہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. جس طرح جیل کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ جو ٹائمنگ فکس کرتا ہے اس ٹائمنگ کو فالو کرنا ہر قیدی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اس نبی نے آ کر پریکٹیکلی زندگی گزار کر امت کو سبق دے کر چلے گئے. کیا ایمان والو تمہاری صبح ہوتی ہے فجر کی نماز سے، اس سے پہلے اٹھ جاؤ تہجد میں نور علی نور، اس سے پہلے اٹھ گئے ذکر و تلاوت میں، اللہ سے دعائیں مانگنے میں، اللہ سے تعلقات جوڑنے میں لگ گئے. یہ تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ کے سونے کا آخری جو وقت ہوگا فرمایا صبح صادق، اس کے بعد آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ سب قوموں کی صبح ہوتی ہے کھانے سے، بیڈ کافی بیڈ ٹی سے شروع ہوتے، ایمان والے کی صبح ہوتی ہے اللہ کے حضور مسجد میں آ کر نماز سے. پہلے نماز ہوگی پھر میں بعد میں سوالات ہوں گے، ضرورتیں بعد میں، تقاضے پورے بعد میں. پھر جو چاہے تمہاری ضرورت ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض کے بعد حلال کمائی کمانا بھی فرض ہے. آؤ پہلے اللہ کے دربار میں نماز فرض ادا کرو، اس کے بعد بیویوں کے لیے حلال رزق دینا بھی فرض ہے، اس کے لیے کمائی کے لیے بعد میں نکل جاؤ. وقت دن کا تھوڑا حصہ گزرا، ظہر پر آ جاؤ.
उसी धूप में थोड़ी नरमी आई, असर को आ जाओ, थोड़ा धीमे धीमे रोशनी कम होकर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, मगरिब अदा कर लो। फरमाया जब अंधेरा छा जाए इशा पर आ जाओ, बस वजअलना लैला लिबासा, रात हमने तुम्हारे आराम के लिए बनाई, इशा पढ़ ली, फौरन जाकर सो जाना है। सोते हैं हम लोग इशा के फौरन बाद? शायद कोई इक्का दुक्का दीनदार मिलेगा जो सो जाएगा, वरना मेरी नजर में मैंने आज तक नहीं देखा। पूरी जिंदगी में मैंने दारुल देवबंद के असातिज़ा में से अक्सर असातिज़ा को जो पढ़ने पढ़ाने में बाद इशा मसरूफ नहीं थे, वो इशा के फौरन बाद सोने का एहतिमाम करते थे और सबकी सुबह तहज्जुद में हो जाती थी। हमारा हाल क्या है? क्या हम कैद खाने के मानिंद जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर गुजार रहे हैं तो यकीनन ईमान वाले के लिए ही कैद खाना, आराम, आसाइश, सुकून, राहत, ये सारी चीजें वहां मिलेंगी। वरना हमारी जिंदगी में और ढेर छमारों की जिंदगी में अगर कोई फर्क नहीं आ रहा है तो मुझे माफ फरमाए, ईमान वाले के लिए दुनिया की जिंदगी कैद खाना है, बगैर ईमान वाले के लिए यह दुनिया की जिंदगी कैद खाना नहीं बल्कि जन्नत है। मनमानी की मर्जी की जिंदगी गुजारे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमा दिया ईमान वाला कैसी जिंदगी गुजारे। और तफसीलात हैं लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में लेकर चल रहा हूं। तीसरी हदीस फरमाया अद्दुनिया खुलिकत लकुम, क्योंकि हमारी जिंदगी दुनिया में चल रही है ना। ऐ ईमान वालों, ये दुनिया तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया, ईमान वाले के लिए खासकर। इसलिए कि एक हदीस में आता है कायनात में जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह कायनात के निजाम को चलाते रहेंगे। और जिस दिन एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह कायनात को खत्म फरमा देंगे, क़यामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुनिया खुलिकत लकुम, ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई, ये दुनिया तुम्हारी गुलाम है। वक्त पर सूरज निकलकर तुम्हें सूरज अपनी रोशनी देता है, वक्त पर चांद निकलकर चांद अपनी चांदनी आपके ऊपर निछावर करता है। ये सारी की सारी कायनात की जो चीजें हैं ये सारी तुम्हारी खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने बनाई। व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा, लेकिन तुम्हें इस कायनात में ऐशो इशरत के लिए नहीं बनाया, ख्वाहिशात की तकमील के लिए पैदा नहीं फरमाया। फरमाया तुम्हें तो अल्लाह ने आखिरत के लिए बनाया है। ये दुनिया खेती करने की जगह है, यहां खेती कर लो, जैसे अमाल करोगे अल्लाह वैसा बदला इनायत फरमाएगा। तो इन तमाम चीजों से खुलकर जो बात सामने आई वो ये है कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, एक एग्जामिनेशन हॉल है, और यहां पर हर इंसान का हर हालत में इम्तिहान हो रहा है। यह मत समझना कि सिर्फ कौम मुस्लिम के साथ, यह मत समझना सिर्फ गरीब को गुर्बत देकर, नहीं, दुनिया में जितने इंसान हैं हर इंसान की हर हालत में, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड वह इम्तिहान में मुब्तला है। चाहे जिंदगी खुशगवार हो, अल्लाह ताला खुशगवार जिंदगी देकर इम्तिहान ले रहे। किसी इंसान की जिंदगी न खुशगवार है, अल्लाह ताला उसे ना खुशगवारी में रखकर अल्लाह तबारक व तआला उसका इम्तिहान ले रहे हैं। किसी को अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी है, तंदुरुस्ती देकर अल्लाह उससे इम्तिहान ले रहे हैं। किसी को बीमारी आ गई, कोई हार्ट का मरीज हुआ, कोई कैंसर का मरीज हुआ, कोई शुगर का मरीज हुआ, कोई बीपी का मरीज हुआ, कोई कोमा का मरीज हो गया, अल्लाह ताला बीमारी में भी उसका इम्तिहान ले रहे हैं। ये मत समझना बीमार कि मेरा इम्तिहान हो रहा है, सेहतमंद लोगों का इम्तिहान है, हम यही सोचते ना, नहीं। अल्लाह ताला किसी को सेहत देकर, किसी को बीमारी देकर आजमाते हैं, किसी को भरपेट खिलाकर इम्तिहान लेते हैं। देखें ये किसका शुक्र अदा करता है,
کیا سوچتا ہے؟ میں نے کھلایا، میں نے کھایا، اپنا کھایا کہتا ہے، یا رب کا کھلایا ہوا کھایا؟ اس کا کیا ایمان اور عقیدہ بنتا ہے؟ کسی کو اللہ بھوکا سلا کر امتحان لیتا ہے کہ دیکھو یہ بھوک میں رہ کر کہیں حرام کی طرف تو نہیں دوڑتا، چوری کی طرف تو نہیں دوڑتا، ڈکیت کی طرف تو نہیں دوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کھلا کر آزماتے ہیں تو کسی کو بغیر کھلائے امتحان لیتے ہیں، کسی کو پلا کر آزماتے ہیں۔ دیکھیں یہ حلال کی پیتا ہے یا حرام کی پیتا ہے، پانی پیتا ہے، زمزم پیتا ہے، یا بیر شفا کا پانی پیتا ہے، یا کوئی اور حرام مشروبات کو استعمال کرتا ہے، اللہ پلانے میں بھی امتحان لیتے ہیں، کسی کو پیاس میں رکھ کر امتحان لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کو سیراب کر کے امتحان لیتے ہیں، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی بغیر سیرابی کے امتحان لیتے ہیں۔ کسی کو گھر دے کر امتحان لیتے ہیں، مکانات دے کر، بلڈنگ دے کر، تجارت دے کر، بزنس دے کر، ایجوکیشن دے کر، علم دے کر آزماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے گھر چھین کر، بغیر گھر کے جھوپڑ پٹی میں رکھ کر، کسی کو جھوپڑ پٹی سے نکال کر فٹ پاتھوں میں سلا کر، کسی کو بغیر نوکری کے امتحان، کسی سے بغیر ایجوکیشن اور بغیر علم کے امتحان لیتے ہیں، تاکہ دیکھ تو لوں یہ بندہ آخر کیا کرتا ہے۔ کسی کو سواری دے کر اس کے سفر کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں، کسی کی سواری چھین کر، تاخیر کر کے، ٹرین مس کرا کر، فلائٹ مس کرا کر، بس مس کرا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے ساتھ امتحان لیتے ہیں۔ کسی کے مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی دے کر، فرعون کا بھی اللہ نے امتحان لیا، حکومتیں دے کر، شداد کا امتحان لیا، قارون کو خزانے دے کر امتحان لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال اور دولت دے کر کسی کے امتحان لیتے ہیں، اور جو کامیاب ہوتا ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا نبی بن جاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے تو کوئی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حاکم مصر بن جاتا ہے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتے ہیں، کسی سے مال چھین کر آزماتے ہیں۔ بھوک کی حالت میں میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لیں، میرے صحابہ کی زندگی کو، کہ فتح خیبر سے پہلے صحابہ کی زندگی میں غربت تھی، بدن پر کپڑے 16 پیون لگے کپڑے صحابہ پہنتے تھے، لیکن فتح خیبر کے بعد وہی صحابہ، وہ ابو ہریرہ جس کے کھانے کی بھوک کی وجہ سے جو الٹے گر جایا کرتے تھے، لوگ مرگی کی بیماری سمجھ کر گردن پہ پیر رکھ کر نکل جاتے تھے، ایک وقت ابو ہریرہ کی زندگی میں یہی آیا کہ وہی ابو ہریرہ بیٹھ کر درس حدیث دے رہے ہیں اور ناک بہنے لگتی ہے تو جیب سے کپڑا نکال کر پوچھ کر مسکراتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھ لیا استاد محترم ہنسنے کی کیا بات ہے؟ فرمایا یہی ابو ہریرہ تھا جس کے پاس ایک وقت ایسا تھا کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، صدیق اکبر کے انتظار میں تھا، صدیق کے گھر بھی فاقہ چل رہا تھا، عمر کے انتظار میں تھا، عمر سے ملاقات ہوئی، عمر کے گھر میں بھی فاقہ چل رہا تھا، اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ان کے ساتھ چلا گیا۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد وہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج اس ابو ہریرہ کی زندگی دیکھو، ناک بہنے لگی، پوچھنے کے لیے کپڑا اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ریشم کا ململ کا کپڑا عنایت فرمایا۔ تو کبھی انسان کو مال دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی مال چھین کر آزماتے ہیں، کبھی کسی کو مال دیے بغیر ساری زندگی غربت میں، افلاس میں، محتاجگی میں انسان گزار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت، اس کی افلاس، اس کی محتاجگی کے ذریعے سے امتحان لیتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ جوانی دے کر، طاقت دے کر، رعب دے کر، دبدبا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کا امتحان لیتے ہیں، تو کبھی اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے حالت میں پہنچا کر جوانی کو چھین کر، کمزور بنا کر، ضعیف بنا کر، لاچار بنا کر امتحان لیتے ہیں۔ ان دونوں امتحان کو دیکھنا ہو، ایک باپ بیٹے کی زندگی کو دیکھ لیں۔ جب بیٹا چھوٹا تھا،
باپ جوان تھا، باپ نے قد و کاوشیں کی، محنتیں کی، قربانیاں دے کر بیٹے کو چلنے کے لائق کسی مقام پر پہنچانے کے لائق بنایا۔ جب بیٹا لائق بنا تو بچپن کی حالت اس باپ پر آ گئی، وہ 55 کا ہو گیا، نہ چلنے پر قدرت رکھتا ہے، نہ بولنے پر دانت جھڑ گئے قدرت رکھتا ہے، دوائیوں کا محتاج، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ اب بیٹے کو اللہ جوانی دے کر امتحان لے رہے ہیں، اور طاقتور باپ کو اللہ ضعیف اور بوڑھا بنا کر اس کی زندگی کے ساتھ امتحان چل رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی جتنی ساری زندگی انسان گزارتا ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، جو بھی جس حالت میں بھی زندگی گزارتا ہے، وہ زندگی کا وہ وقت، وہ لمحہ، ہر گھڑی آپ کا اس وقت کا بیٹھنا، میرا اس وقت کا کہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں دے کر کبھی آزماتا ہے، کبھی ذلیل اور رسوا کر کر آزماتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح، یہ بندے کو جب عزت ملتی ہے تو یہ کہیں کبر کا مرتکب تو نہیں ہو جاتا، عجب تو طاری نہیں ہو جاتا، کہیں فخر اور گھمنڈ میں تو تلنے پر اترنے پر نہیں آ جاتا۔ اللہ کسی کو عزت نواز کر، کبھی کسی کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، اولادیں ایسی حرکت کر بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہے۔ اللہ ذلیل کر کر بندے کا کبھی امتحان لیتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، کبھی ہماری کوئی تعریف کر دیتا ہے، یہ تعریف کرنا بھی ہمارا امتحان، کبھی کوئی ہمیں گالی گلوچ کر دیتا ہے، اس کا گالی دینا امتحان، میرا گالی کا سننا امتحان، کہ میں برداشت کرتا ہوں یا اس کے ایکشن کے خلاف میں ری ایکشن لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی ہر ساعت ہمارا امتحان چلاتے رہتے ہیں، اور یہ امتحان ختم کب ہوتا ہے معلوم؟ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ موت پر آ کر انسان کی زندگی کا امتحان ختم ہو جاتا ہے، اور جس کے موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا بے ایمان والا، مالدار ہو، غریب مرد ہو، عورت، بوڑھا ہو، جوان، کاروباری ہو یا نکما ہو، بیکار انسان ہو، عالم ہو یا جاہل، مالدار ہو یا فقیر، بادشاہ ہو یا بھیکاری، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو موت دے گی۔ موت کے وقت جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، بندے کی زندگی سے موت کے وقت اگر اللہ راضی ہو گیا تو اس کی موت یقیناً قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے ساری زندگی ایمان کی باتیں کرتا رہا، اعمال اچھے گزارے، باتیں بڑی کرتا رہا، موت کے وقت اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر زبان سے کفر کا جملہ نکل جاتا ہے یا ایمان والا تو کہتا رہا، لیکن موت اسی حالت میں آئی کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، شراب پی کر موت آ گئی، ناچ گانا سنتے ہوئے گاڑی میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو کر موت آ گئی، ٹی وی دیکھتے دیکھتے موت آ گئی، حرام کاری میں ملوث تھے کہ موت اسی حالت میں آ گئی، تو اس کا یہ موت آنا اس بات کی کھلی دلیل بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش نہیں تھا۔ تو انسان کی ساری جو زندگی ہے یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انفرادی لیتے ہیں، کبھی اجتماعی لیتے ہیں، کبھی 1 by 1 جیسے اورل ایگزامز ہوتے ہیں اسکول میں، ٹیچر ایک ایک کو بلاتی ہے، الگ الگ کوسچنز کرتی ہے، کبھی اجتماعی ایگزام ہوتا ہے، ساری اسکول کا، ساری کالج کا، ساری یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کا کبھی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح انسان کی زندگی میں 2 امتحانات لیتے ہیں، کبھی پرسنلی ایشوز کی بنیاد پر انفرادی امتحان ہوتا ہے، کبھی ساری کمیونٹی اور ساری کی ساری مسلم برادری کا ایک ساتھ امتحان چلتا ہے۔ تو فی الوقت جو ساری کی ساری دنیا کی جو حالت چل رہی ہے، فی الوقت ساری کمیونٹی اور مسلم برادری کا ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی اجتماعی امتحان لے رہے ہیں۔ یہ جو حالات کا آنا ہے، جب یہ حالات آتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، کیا رہے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں کیا کریا تھا حضرت، میری کیا غلطی، یہ جو جملے نکلتے ہیں یقیناً یہ مایوس ہیں،
لیکن ایسی حالت میں ایمان والے کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ کس سے سوال کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کسی کے والدین کا نوجوان بیٹا جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس اللہ سے گلے کرتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ تجھے کیا ملا نعوذ باللہ میرے بچے کو لے کر؟ ارے مائی بن مانگے کہ اسی اللہ نے دیا تھا، وہ اس کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت اپنے پاس لے لی۔ اللہ سے گلے نہیں کرنا ہے، شکوے نہیں کرنا ہے۔ حالات آج بہتر ہیں، آئندہ آنے والا کل اس سے برے حالات لے کر آئے گا، یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح رکھ لیں۔ کوئی پارٹی آنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات بدلیں گے ہمارے اعمال کی بنیاد پر، حالات بدلیں گے۔ جو حالات کو بدلنے والا رب ہے اس رب کو راضی کر لے۔ اللہ اگر آنے پر دینے پر آ جائے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں فلاں پارٹی جائے گی، فلاں پارٹی آئے گی، حالات بدل جائے گی۔ یاد رکھیں حالات وہ نہیں بدلاتے، یہ جو حالات آ رہے ہیں اللہ کے فیصلے ہیں۔ حالات اتنے سنگین اور اتنے برے ہو چکے ہیں، زمانہ اچھا ہے، زمانے کو گالی نہ دو، حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ زمانے کو اللہ نے پیدا کیا، زمانے والے اور زمانے والوں کا اعمال اور کردار اتنا گھٹیا ہو چکا ہے۔ آج ببانگے دال ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہوئے مجھے ایک پرسنٹ کا بھی شک نہیں ہو رہا ہے کہ حالات آج حرم کے ایسے بن چکے ہیں، دیار حرم کے اندر اللہ کی شریعت کا کھلم کھلا بیان کرنا گناہ ہو چکا ہے۔ کتنے حرم مکی کے علماء کو نظر بند کر دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو کھل کر بیان کیا جو حکومت کے خلاف تھا، فوراً اٹھا کر نظر بند کر دیتی گئے۔ دیار حرم جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، چند دن پہلے آپ نے نہیں سنا ہمارے نبی کے شہر کے علاقے کے اندر سینماؤں کے ننگے ناچ کے اڈے کھولے گئے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تھا، انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں، کوئی ناپاک چیز حرم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آج اس حرم کے اندر کیا قادیانی نہیں جا رہا ہے؟ آج اس حرم کی زیارت کے لیے کیا شیعہ نہیں جا رہا ہے؟ آج اس حرم کے علاقے کے اندر کیا آج سینما کے ننگا ناچ کے اڈے نہیں کھل رہے ہیں؟ آج اسی حرم کے ارد گرد کے اندر جوے کے اڈے کھل گئے، پب کھل گئے، شراب بیچی جانے لگی ہے۔ حال تو حال یہ ہے، ابھی اسی ہفتے ایک عیسائیوں کا بڑا تہوار جسے وہ مناتے ہیں ہیلووین کے نام سے، اور یہ آج سعودی عرب کے اندر ہیلووین کا اڈا بھی کھل گیا، جس کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی خاص تہوار نہیں۔ اس دن انسان بھوتوں کا لباس پہن کر، بھوتوں کا میک اپ کر کر ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں۔ وہ مکے کی سرزمین، وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا ذریعہ بنایا اور ہدایت، ساری کائنات کی ہدایت کا مرکز جسے بنایا ہے، آج اس جگہ پر حرام کاریاں کھلم کھلا نہیں ہو رہی ہیں۔ حالات یہ آئندہ چل کر اچھے ہوں گے ہرگز نہ سوچیں۔ اللہ کسی کو، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، بن سلمان کو حکومت اور خلافت کی گدی پر بٹھا کر امتحان لے رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم کو ہندوستان کا پی ایم بنا کر امتحان لے رہا ہے، تو مسلمانوں نراش مت ہونا، گھبرانا نہیں ہے، تمہیں آج مظلوم بنا کر اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں۔ اور یہ بات لکھ کر رکھ لینا، جہاں ظلم جب بھی غالب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں ان کی حکومتوں کو ختم کیا ہے، ورنہ خلافت عثمانیہ
جس نے 3 بر اعظموں پر 3 کانٹیننٹس پر جو خلافت عثمانیہ غازی عثمان سے شروع ہو کر عبدالحمید ثانی تک چلتی رہی، جب اس کے بعد اسی خلافت عثمانیہ میں ظلم سر چڑھ کر بولنے لگا تو خلافت عثمانیہ کو اللہ نے ختم کر 90 پر 8 سال آج گزر چکے۔ یاد رکھنا، جب ظلم سر سے اوپر جاتا ہے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ امتحانات جو چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ نراش نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ قرآن مجید کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے ایمان والو، خدا کا کلام کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ فقط آپ یہ کہہ دیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ فرمایا وہم لا یفتنون، کہ اللہ آپ سے امتحان نہیں لیں گے، آپ کا آزمائشیں نہیں لی جائیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ من قبلهم، اللہ نے صاف فرمایا تم سے پہلے جتنی قومیں آئیں، جتنے انبیاء آئے، جتنے ادیان اور مذاہب آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم، ہر ادیان، ہر مذہب، ہر نبی کی قوم سے اللہ نے امتحانات لیے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بارہا سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 پر 2 سال تک بچے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بچہ نہ دے کر امتحان لیا۔ 82 برس بعد حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا فرمایا، اولاد دے کر امتحان لیا کہ ابراہیم بچہ تو مل گیا لیکن بات نہیں کرو گے، محبت نہیں کرو گے، لے جاؤ وادی زی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ چھوڑ کر آ گئے، بیوی بچوں کو الگ کر کے اللہ نے امتحان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ملا دیا بیوی بچوں کو۔ اب فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا۔ جب حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحانات لیے، تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارا اور تمہارا ایمان حضرت ابراہیم کی جوتیوں سے نکلنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، سارے جن کے پاس گئے انہوں نے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ خود حضرت لوط کی بیوی نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی نہیں تسلیم کیا۔ اب بیوی کو بے ایمان والا بنا کر اللہ حضرت لوط علیہ السلام کا امتحان لے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام لیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے 82 افرادوں نے ایمان قبول کیا، خود کے بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آجا، ایمان قبول کر لے، کشتی میں سوار ہو جا، یہ ڈوب کر مرنے والے کافروں میں نہ ہو جا۔ کہا کہ ابو جان یہ سیلاب کیا ہے، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ لا عاصم اليوم من امر ربی، فرمایا کہ آج اللہ کے حکم کے علاوہ تجھے نو بھی نہیں بچا سکتا۔ اولاد کو بے ایمان والا بنا کر اللہ تبارک و تعالی باپ نوح علیہ السلام کا امتحان لیا۔ اولاد کو فرما بردار بنا کر بھی امتحان لیتا ہے، اولاد کو نافرمان بنا کر بھی اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں کتنے امتحانات، من و سلوہ دے کر بھی امتحان لیا، من و سلوہ چھین کر بھی امتحان لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ کے ذریعے سے پیدا کیا، بن باپ کے پیدا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا امتحان لیا۔ اور یہ تو چھوڑیے، تمام نبیوں کی زندگی میں امتحانات آئے، نبیوں کو آرے سے کاٹا گیا، ان کے اعضاؤں کو الگ الگ کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ نبیوں کے ساتھ جب یہ حالات آئے تو ہم تو امتی ہیں۔ اچھا،
امتی میں اتنا ہی نہیں، تمام نبیوں کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے، کیا میرے نبی کے چہرے پر تھوکا نہیں گیا؟ مٹی نہیں ڈالی گئی، بددعائیں نہیں کی دی گئی، ساحر نہیں کہا گیا، مجنون نہیں کہا گیا، پاگل نہیں کہا گیا، میرے نبی نے سب کو برداشت کیا۔ میرے نبی کی مکی 13 سالہ زندگی نمونہ ہے آج کی امت مسلمہ کے لیے کہ حالات جب بگڑتے ہیں، ان حالات کا ہم کیسے ہمت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں، کون سا ہتھیار استعمال کریں، اللہ کی رحمت کی رسی کو نہ چھوڑیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی کی 13 سالہ زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بیک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق نہیں دی گئی؟ عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے ذریعے سے امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ اتنا ہی نہیں، کیا میرے نبی کے بدن پر حالت سجود میں اونٹ کی اوجڑی نہیں ڈالی گئی تھی، گندگی نہیں ڈالی گئی تھی؟ میرے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا حال۔ اتنا ہی نہیں، میرے نبی اور میرے نبی پر ایمان لانے والے جانثار صحابہ کو 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند نہیں کیا گیا، انہیں شعب ابی طالب میں کی گھاٹیوں میں بند کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی سے امتحان لیا، آزمائش لی۔ اتنا ہی نہیں، میرے نبی مجبور ہو گئے، طائف کی طرف ہجرت کر کر جاتے ہیں، طائف والوں نے ستایا، مارا، پیٹا، بچوں کو پیچھے لگا دیا، دیوانہ، مجنون اور ساحر کہا گیا۔ میرے نبی کی زندگی میں کیا حالات نہیں آئے؟ اتنا ہی نہیں، ایمان والوں، ہمارے حالات آج اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بگڑے۔ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ میرے نبی نے مجبور ہو کر اعلان کر دیا صحابہ کو، اے صحابہ، اپنا تن، من، دھن، کمال، جائیداد جو کچھ ہے، اسے اگر چھوڑ کر آپ مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ اندازہ تو لگائیں، اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو بنگلور شہر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کر رہنا ہے، جیسے NPRC اور NRC کے وقت کا اعلان ہوا تھا، انسان تلملا جاتا ہے، کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ قربان جاؤں صحابہ پر، دین کے خاطر، ایمان کے تحفظ کے خاطر، دین اسلام پر آزادی سے چلنے کے خاطر صحابہ نے مکے کی قربانیاں دی، جائیدادوں کی، مالوں کی، رشتہ داروں کی، خاندان کی، قبیلے کی، دوست احباب کی، ہر چیز کی قربانیاں پیش کی۔ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کوئی معزز، قابل تعظیم، قابل تعریف اگر کوئی جماعت اگر کوئی گزری ہے تو یقیناً وہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے۔ ورنہ بلال کو جتنا ستایا گیا، خدا کی قسم اس کا 10% بھی اگر ہمیں ستایا جاتا ہم ایمان سے چہرہ موڑ لیتے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خباب، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے قربانیاں پیش کی، کیسے امتحانات دی انہوں نے زندگیوں میں دیے۔ میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، موت کے بعد بھی ہندا نے ان کے بدن کے پارٹس کے ساتھ قربانیاں دی، کلیجہ کچا نکال کر چبایا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابہ کیسے تھے، کون ہیں صحابہ، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کون تھے؟ میرے نبی کے دور کے مفتی، میرا نبی ابھی باحیات ہے، اعلان فرما دیا کہ اگر کسی کو دین کا، شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا ہے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لینا۔ اور وہ عبداللہ ابن مسعود کے دیے ہوئے فتووں پر
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا حنفی مسلک 90% عبداللہ ابن مسعود کے فتووں پر ٹکا ہوا ہے۔ حنفیت کا انکار کرنے والوں، آپ حنفیت کا نہیں، عبداللہ ابن مسعود جو میرے نبی کے دور کے مفتی تھے ان کے فتووں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو غرض عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ صحابہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارہم اللہ تعالیٰ لصحبت نبیہ۔ فرمایا آپ کیا جانے، وہ حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اختارہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے وہ چنندہ لوگ تھے، منتخب لوگ تھے، سلیکٹڈ پرسن تھے جن کو اللہ نے چن کر انتخاب کیا، سلیکٹ کیا کہ تم نبی کے ساتھ رہو گے۔ ورنہ کہاں مدینہ، کہاں فارس، سلمان فارسی کو چنا، کہاں مدینہ، کہاں روم، صہیب رومی کو روم سے چنا، کہاں مدینے کے بادشاہ تاجدار دو عالم، کہاں وہ حبشی بلال غلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چنا، کہاں بنو تمیم سے حضرت صدیق اکبر کو چنا، چن کر اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے میں سے کہا کہ لصحبت نبی، تم میرے نبی کے ساتھ رہنے کے لائق ہو، اور فرمایا ولی تبلیغ دینہ، صحابہ نبی کی صحبت میں رہ کر خود کی اصلاح فرمائی، تربیت حاصل کی، اور اب انہیں ذمہ داری دی دی کہ نبی کے دین کی تبلیغ کرنا یہ صحابہ کی ذمہ داری ہے۔ چن کر ہر ایک کو نہیں، آ تو بھی چلے جا، آ تو بھی چلے جا، آ تو بھی ذمہ داری نہیں، اللہ نے چنا۔ جس طرح نبیوں کو اللہ چنتے ہیں، سارے ایمان والوں میں سے دلوں کو چھان کر، دیکھ کر، اللہ نے پرکھ کر، چن کر فرمایا کہ تم نبی کی صحبت میں رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا لایا ہوا دین تمہیں ساری امت تک پہنچانا ہے۔ وَأَبَوَّأُ النَّاسِ قُلُوبًا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو کھنگالا، پرکھا، جانچا، اس کے بعد صحابہ کو چنا۔ اعمقہ علما، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بڑا گہرا، بڑا گہرائی والا علم عنایت فرمایا تھا، پوائنٹس کا، جزئیات کا، اگرچہ کہ صحابہ کو علم نہ ہو، جتنا علم تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ اس کی صحابہ کے علم کی گہرائی میں جاتے جاتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن صحابہ کے علم کی گہرائی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے استاد حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بہترین استاد، اس کے شاگرد بھی اتنے ہی بہترین نکلا کرتے۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، صحابہ کی زندگی میں تکلف نہیں تھے، بناوٹ نہیں تھا، تصنع نہیں تھا، صاف دل کے تھے۔ جو بات پسند نہیں آتی منہ پہ کہتے، جو بات پسند آ جاتی منہ پہ کہتے۔ ہماری طرح نفاق اور منافقت نہیں تھی، سامنے تو بتی سی دکھائیں گے، دوستی کے وعدے کریں گے، پیچھے اسی دوست کے ہم چھڑا گھونپتے ہیں۔ صحابہ ہماری طرح منافق نہیں تھے، بلا تکلف تھے، نیند آ جاتی، جہاز جگہ مل گئی سو جاتے۔ وہ اپنا امیر پن، خلافت، بادشاہ، دیکھیں نا حضرت عمر کی زندگی کو، امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا کہ جا کر دیکھو مسجد نبوی کا گارا کلا رکھے ہوں گے، آ کر دیکھے حضرت عمر بن الخطاب ایک پتھر کو اپنا سر کا تکیہ بنا کر آرام کر رہے ہیں۔ دشمن آیا تھا کچھ پیش کرنے کے لیے، لیکن عمر کی حالت کو دیکھ کر ہاتھ پہ ایمان قبول کر کے چلا گیا۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، ان میں بناوٹ نہیں تھی، تصنع نہیں تھا، کیا بولتے ہیں دکھانے کا، اور شو بازیاں نہیں تھی۔ اور ہمارا حال یہ ہے، جن میں 10 روپے رہیں گے باتیں ہماری لاکھوں کی ہوں گی۔
بات کوئی پسند نہیں آئی، سامنے کچھ نہیں کہیں گے، پیچھے پوری پکچر بنائیں گے۔ صحابہ ہی سے نہیں تھے، اللہ کے نبی کچھ کہتے کاؤنٹر کوسچن اسی مجلس میں مارتے، اللہ کے نبی آپ نے پہلے تو ایسے کہا اب ایسے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے، انہی صحابہ کی سوالات کی وجہ سے یہ پورا مکمل دین کھل کر ہمارے سامنے آیا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، صحابہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جس طرح چراغ سے سارا کمرہ روشن ہوتا ہے، اللہ میرے صحابہ سے ساری دنیا کو ہدایت عطا فرمائے۔ کون ہیں صحابہ؟ راشدون، فائزون، مہتدون، اللہ نے تعریفیں کی۔ نبیوں سے امتحان، نبیوں کے سرداروں کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امتحان، وہ حضور کے جو صحبت یافتہ، ان کے ساتھ میں رہنے والے، میرے نبی کے اشارے پر گردنیں کٹانے والے، میرے نبی کے اشارے پر اپنی دولت لٹانے والے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ان صحابہ کی زندگی کے اندر کیسے کیسے حالات نہ آئے۔ حالات ایسے آئے، صحابہ سوچتے تھے اتنے برے حالات ہیں، اب کیا ہوگا، اور یہ حالات کب رکیں گے؟ یہ حالات جس طرح آج امت مسلمہ میں سوالات آتے ہیں، اتنا ہمیں کیوں تکلیف دیا جا رہا ہے، اتنا کیوں ستایا جا رہا ہے، تو صحابہ بھی سوچنے لگتے کہ کب تک یہ حالات آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا جب تک زندگی باقی رہے گی یہ حالات آتے رہے، کیونکہ اللہ کو جنت میں بھیجنا ہے نا، اور جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں اور جنت میرے لیے مل جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے جنت دیا لو، اتنی سستی تھوڑی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ میرے استاد کہتے ہیں پھکٹ میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم سے پہلے جو آئے ہیں، تم سے پہلے جو قومیں آئیں ان کے حالات ان حالات سے بھی برے تھے، ان کے زندگی میں بھی امتحانات لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو سستا نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا بولو جی بڑا مہنگا ہے۔ جیسے آج کل پیٹرول اور ڈیزل بڑا، اب کھلتا منہ، گیس بڑا، پہلے 300 دیا لے گھر والی زندگی گزار لیتی تھی، اب 500 دیے تو بھی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے۔ بولو جی شادی شدہ آدمی تو بولو، بیچلر ہم بول رہے ہیں کیا کہ ان کو بیوی بچے ہیں کا نا، پہلے چل جاتا تھا، اب 480 کا سلنڈر 1000 کو پہنچ گا، 50-60 کا پیٹرول 113 روپے، روز بڑھے گیا، ہیڈ لائن نہیں بنیا، 5 روپے دیوالی کے تحفے میں کم کرتا ہوں پیٹرول کتی ہیڈ لائن۔ یہ بھی ہماری زندگی میں جو حالات آ رہے ہیں نا یہ امتحان ہے، تو یہ دنیا کا سودا ہماری حکومت کی وجہ سے مہنگا ہوگا تو ہمیں پریشان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ ایمان والو، ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ الجنہ، اور وہ جو اللہ کا سودا جو مہنگا ہے وہ کون سا ہے؟ جنت کا سودا، اور صرف کلمہ پڑھنے پر مل جائے گا، کوئی امتحانات نہیں دیں گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلی قوموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے، آزمائشیں لی، اور تمہیں بھی امتحان لیا جائے گا، آزمائشیں لی جائیں گی۔
مستہم البأساء والضراء والزلزلوا، کئی سے امتحانات لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا، ان پر سختیاں آئیں، ان پر شدت آئی، وَزُلْزِلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جھٹکے دیے، ہلا کر رکھ دیا، اتنے برے حالات آئے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ انبیاء سابقین میں سے نبیوں نے اور ان نبیوں پر ایمان لانے والے ان صحابہ نے اے تک کہہ دیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ہمارے سے پہلے جتنے صحابہ، انبیاء کے جو صحابہ آئے اور ہمارے جو نبی آئے، ہمارے نبی کے جو صحابہ آئے، ان سارے کے سارے لوگوں کی زندگی کے اندر حالات آئے، پریشانیاں آئی، سختیاں آئیں، تشدد پیدا ہوا، وہ زلزلو، انہیں جھٹکے دیے گئے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی بیماری کے ذریعے سے، جتنی چیزیں جو شروع میں گنا دی گئی، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حالات پیدا کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ اتنے حالات خراب ہو گئے کہ نبیوں نے اور ان کے ماننے والوں نے یہ چلانا شروع کر دیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الا ان نصر اللہ کی قریب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد عنقریب آنے والی ہے۔ اور اسی طرح کے حالات غزوہ احزاب کے وقت، جسے خندق کی جنگ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ، وہ جانثار صحابہ کی زندگی کے اندر حالات آئے۔ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ یہ حالات اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو اپنے آپ کو ایمان والا مومن مسلمان جو کہہ رہے ہیں نا، ان میں کچھ لوگ منافق بھی ہیں، ان میں کچھ لوگ ظالم بھی ہیں، ان میں کچھ لوگ اللہ کے اوپر کامل یقین اور اعتماد نہ رکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے اچھوں کو اور بروں کو الگ الگ چھاننے کے لیے حالات پیدا کرتے ہیں، جیسے جنگ خندق اور جنگ احزاب کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حالات آئے، دیکھا صحابہ کا یہ یقین بن گیا تھا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، اور منافقین کا یقین بن گیا کہ اب ہمیں کوئی مار نہیں سکتا۔ کیوں کہ یہ کفار آئے ہوئے ہیں، کفار مکہ آئے ہوئے ہیں، سارے دشمن جتنے تھے مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، سارے ایک طرف آ گئے۔ تو اندر سے منافق بھی خوش ہو رہا تھا، آ جاؤ تمہیں باہر سے لڑو، ہمیں ان کو اندر سے کھوکھلا کرتی۔ ان کا یقین منافقین کا یہ تھا کہ آج ایمان والوں کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور صحابہ کا یقین۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ایک لفظ اسی آیت میں اللہ فرماتی یاد کرو اس وقت کو جب دشمن اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے آ گیا تھا، حالات بڑے سخت ہو گئے تھے، اس میں سے کچھ ایمان والوں کے بھی عجیب عجیب خیالات آ رکھے تھے۔ وہ صحابہ کے خیالات کیا تھے؟ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایمان والے یہ سوچ رہے تھے اللہ کا وعدہ تو پکا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ کامیابی ملے گی، یہ حالت دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا۔ صحابہ یہ سوچتے تھے جو خواب نبی کے ساتھ ہم نے دیکھے، بھلے وہ ہم نہ دیکھے، ہمارے بچوں کے ساتھ وہ خواب پورے ہوں گے۔ اتنا صحابہ کا حالات کی وجہ سے یقین بن گیا تھا کہ اب تو ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر کے بتایا۔ قرآن اعلان کا وقت نہیں ہے ورنہ وہ ساری آیتیں ترجمہ کر کے سمجھا دیتا۔ سورہ احزاب کے وقت ایمان والوں کی حالت کیا تھی، منافقین کی حالت کیا تھی۔ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے ایمان والوں، چاہے وہ موب لنچنگ کی جا رہی ہو، گاؤں رکشا کے نام پر کیا جا رہا، تریپورہ کے حالات ہو، آسم کے حالات ہو، دوبارہ سی اے اے این پی آر اور این آر سی کے خلاف ایک مہم کا آغاز 2-3 دن پہلے کہ ایک ویب سائٹ پر آ گئے، کچھ کوسچنز آ گئے تھے، ایک مسلم ایڈوکیٹ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو 1 دن تک وہ باقی رہے، پھر وہ 1 دن کے بعد سے وہ پرچہ ہضم ہے۔ یعنی یہ دشمنان اسلام، میں تو کہتا ہوں
तांबेल के मानिंद, तांबेल मालूम, तांबेल इचनी हाउस में ना मरी, तांबेल टॉर्टोइज, सामने जाओ क्या करती है इन्हें, मुंडी अंदर निकल जाओ, देखते हल्लो यूं, कौन भी नहीं, गर्दन भी निकालते पावा भी निकाल को अपना काम करती। ऐसी ये हुकूमत सब ठीक रहा कि तो इनको कीड़ा काटता है, सीएए का, एनआरसी का, एनपीआर का। ये कोविड वायरस आते ही सबसे पहले इन्होंने भागती सो अंदर, समझ में आई? तो जो कुछ हालात आएंगे, अगर ये कीड़ा शुरू करें, जो वेरिएंट का नाम का जो वायरस, जो कोविड की एक दूसरी तीसरी शक्ल तीसरी लहर में आएगा करके जो कह रहे ना, अगर इन्होंने ये कीड़ा चालू किया, यकीनन वो वेरिएंट आएगा, ये दोबारा बिलों में घुसेंगे। ये हालात है, निजाम है अल्लाह ताला का। लेकिन इतना याद रखना, हम अगर अपने ईमान पर रखे, ईमानी तकाजों को पूरा किया, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करते रहे, ऐसी 10-20 नहीं 50 हुकूमतें आ जाए, हमारा एक बाल बांका नहीं कर सकती। शर्त यह है कि हम ईमान वाले बने, शर्त यह है कि हम सहाबा की तरह पुख्ता ईमान वाले बने, शर्त यह है कि ईमानी तकाज़ी की तकमील करने वाले बने, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। कैसा? पबजी खेल को, फ्री फायर खेलकर, टीवी देखकर, फजर की नमाज छोड़ के ठंड में मस्त कंबल ओढ़ने को सोकर, दुकान में तिजारत करने बैठकर, कारखानों को अलविदा कहकर अजान पर न आते हुए रुपये पैसे और फिरौन के गोबर के चक्कर में नमाजों के जनाजे उठाकर अल्लाह को हम राजी करेंगे? बोला जी करेंगे, बोला इंशाअल्लाह। ऐसे अल्लाह राजी होगा। याद रखें, हालात नहीं बदलेंगे, आपके आमाल को नहीं सुधारेंगे, अल्लाह को जर्रा फर्क नहीं पड़ता, हमें पूरे मर गए तो भी। 9 मुस्लिमों के जरिए से अल्लाह ईमान की हिफाजत करेगा। अल्लाह हमारे ईमान का मोहताज नहीं है, अल्लाह नबियों का मोहताज नहीं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था, दफनाने का तरीका अल्लाह चाहते बाबा आदम के ऊपर वही भेज सकते थे, भेजा नहीं। अल्लाह ने एक कव्वे को, एक मुर्दा कव्वा देकर उसके दफनाने का तरीका काबिल के सामने दिखा दिया। यह अमल बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए नबियों का भी मोहताज नहीं है। तो मैं और आप किस खेत की मूली? हमें रहे तो नमाजा, हमें रहे तो अज़ा, हमें रहे तो मस्जिद हिफाजत नहीं। ईमान वालों, अल्लाह अपने दीन का मालिक, अल्लाह के घर की हिफाजत को अल्लाह खुद करेगा। मेरे और आपके सजदों का अल्लाह मोहताज नहीं है। हमें अल्लाह को राजी करना, मौत ऐसी हालत में आए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मौत ऐसी हालत में आए मेरी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा जारी रखे, तो शर्त है कि हम पूरी जिंदगी ईमान के तकाजे को पूरे करने वाली जिंदगी गुजारे, हलाल को इख्तियार करे, हराम से बचे, नमाजों की पाबंदी करे, अल्लाह के दिए हुए माल में से मस्जिद का हक निकाले, मदरसे का हक निकाले, यतीमों का हक निकाले, बेवाओं का हक निकाले, मिस्कीनों का हक निकाले। अल्लाह के कलाम को, कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, कुरान के मुताबिक कुरान को दस्तूर हयात बनाकर, आइडियल मेरे नबी को बनाकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, तो हमारे इन आमाल से हो सकता है कि वह अल्लाह जर्रा राजी हो जाए। वो जर्रा भी रजा हमें मिल गई ना, फिर नूर न अला नूर, वो काई कबीले क्या चरवाहों ने हुकूमत की, अल्लाह उससे बेहतर हुकूमत तुम्हारी जूतियों में लाकर डालेगा। शर्त यह कि हमारा ईमान सहाबा की तरह, अल्लाह की जात का यकीन हो, वो 100 खड़े हो जाए, अल्लाह बचाने पर आ जाए, वो 100 मिलकर मेरी दाढ़ी का एक बाल भी तोड़ नहीं सकते।
اللہ اگر ہمیں کامیاب کرنے پر 100 کیا 1000 بھی آ جائے، اللہ خالد بن ولید کی طاقت دے کر، حضرت علی کی شجاعت اور بہادری دے کر وہ ہزاروں کا صفایا ایک سے کروا سکتا ہے۔ اس کی ذات کا یقین آ جائے۔ وہ یقین آئے گا کیسے؟ برے حالات آئے، اللہ کی جانب سے امتحان ہے، انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، حالات سے گھبرا کر اللہ سے گلے شکوے شکایتیں نہ کرے، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ سے رشتہ کنیکٹ نماز کے ذریعے سے باقی رکھے، اپنی چھوٹی بڑی جو بھی تکلیف ہو اس پاک پروردگار کے سامنے عرض کر دے۔ خدا کی قسم یہ دنیا کی حکومتیں ہماری جوتیوں پر آ کر پڑ جائے گی، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔